السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاریکس ٹریڈنگ کے اندر جو سب سے زیادہ لوگ سوال کرتے ہیں ان میں سے ایک سوال ہے کہ میں کتنی انویسٹمنٹ فاریکس ٹریڈنگ کے حوالے سے کروں۔ آج ہم اسی چیز کے اوپر بات کریں گے، سمال انویسٹمنٹ اور ہائی انویسٹمنٹ، کم رقم انویسٹ کریں یا زیادہ رقم انویسٹ کریں، کتنی رقم ہمیں انویسٹ کرنی چاہیے۔ ویسے جب ہم سوال کے جواب دیں تو 1 منٹ تو بہت زیادہ ٹائم ہے، اس سے کم وقت کے اندر ہم جواب دے سکتے ہیں۔ بگنرز کم انویسٹمنٹ کریں، ایکسپیرینس زیادہ انویسٹمنٹ کریں، لوزرز نقصان والے کم انویسٹمنٹ کریں، پروفٹ والے زیادہ انویسٹمنٹ کریں۔ ناکام لوگ جو نقصان کے اندر ہیں وہ کم انویسٹمنٹ کریں، جو شخص کامیاب ہیں وہ زیادہ انویسٹمنٹ کریں، جو شخص کسی بھی اسٹریٹجی کسی بھی پلان کو ٹیسٹ کر رہے ہیں 1-2 مہینے کے لیے کم انویسٹمنٹ کریں، جو شخص اپنے اسٹریٹجی اپنے پلان پہ 1-2 سال جس کے ہو چکے ہیں وہ زیادہ انویسٹمنٹ کریں۔ اگر آپ کا بروکر اچھا ہے زیادہ انویسٹمنٹ کریں، اگر آپ کا بروکر برا ہے، ٹھیک نہیں ہے، آپ مطمئن نہیں ہیں، آپ کے پاس کوئی بھی آپشن نہیں ہے کہ بروکر پیسے کھا جائے گا، میں کہاں جاؤں گا، آپ نے اس چیز پہ نہیں دیکھا، کم انویسٹمنٹ کریں۔ آپ غریب ہیں کم انویسٹمنٹ کریں، آپ امیر ہیں زیادہ انویسٹمنٹ کریں، آپ کے پاس ادھار لینے کے لیے پیسے ہیں، ادھار لے کر پیسے انویسٹ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کے لیے انویسٹمنٹ نہیں ہے، کم انویسٹمنٹ کریں۔ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے جس پیسے کا حساب بھی شاید آپ کو نہیں ہو، آپ کو یہ بھی نہ پتہ ہو آپ کے بینکس کے اندر آپ کی کتنی انویسٹمنٹ پڑی ہوئی ہے، کتنا پیسہ پڑا ہوا ہے، آپ زیادہ انویسٹمنٹ کریں۔ یہ 4-5 چیزیں 5-6 چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتائیں۔ میں 3 سے 4 منٹ اور آپ کے لوں گا آج کے اس ٹیوٹوریل کے اندر، میری صحت بھی ٹھیک نہیں ہے، زیادہ باتیں بھی شاید میں نہ کر سکوں۔ آپ جب بھی فاریکس ٹریڈنگ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ نئے ٹریڈر ہیں، جن کو ہم انگلش میں جن کو ہم فاریکس کی زبان میں بگنرز بولتے ہیں۔ چلیں میں تھوڑا اور الفاظ کو چینج کر دیتا ہوں۔ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں فاریکس ٹریڈنگ بزنس کے اندر۔ ایک وہ لوگ جن کو 5 دن 10 دن 15 دن ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو فاریکس میں ہم شروع کا لیول کہہ سکتے ہیں، فرسٹ لیول کہہ سکتے ہیں، ابھی ان ہوئی ہیں، ابھی انٹر ہوئی ہیں۔ دوسرا وہ شخص جو شخص کبھی پرافٹ میں آ جاتا ہے، کبھی لاس کے اندر آ جاتا ہے، کبھی وہ شخص زیادہ پیسے کما لیتا ہے، کبھی اکاؤنٹ واش کر دیتا ہے۔ اگر اس کو اوورآل دیکھا جائے نہ وہ پروفٹ کے اندر ہے نہ وہ لاس کے اندر ہے، لیکن وہ فاریکس سے چمٹا ہوا ہے، تو اس شخص کو ہم دوسرے لیول پہ دیکھتے ہیں، 1 سال 1.5 سال کا ایکسپیرینس ہے۔ اور تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن لوگوں کے پاس 5 سال 6 سال کا ایکسپیرینس ہے، ایجوکیشن کے علم کے سمندر ہیں، مارکیٹ کے اندر ان کو رہی ہوئے کئی دن کئی سال کئی مہینے گزر چکے ہیں، مارکیٹ ان کے لیے آسان ہو گئی ہے اور وہ پروفٹ کے اندر ہے۔ تو اگر آپ اے لیول پہ ہیں، فرسٹ لیول پہ ہیں، آپ نئے ہیں، آپ کے پاس کروڑوں اربوں روپیہ موجود ہے، آپ کے بینکس بھرے ہوئے ہیں، تو آپ نے کم انویسٹمنٹ کرنی ہے، $100 سے زیادہ کی انویسٹمنٹ نہیں کرنی۔ دوسرے نمبر پہ میڈیم ہم کہہ سکتے ہیں، درمیانے طبقے کے لوگ کہہ سکتے ہیں، جو نہ نئے ہیں نہ ایکسپیرینس ہیں، 1-1.5 سال کے ایکسپیرینس ہے، مارکیٹ کے اندر ان کی گرپ ہے لیکن اتنی زیادہ گرپ نہیں ہے، ان کے پاس پلان ہے لیکن ان کے پاس ایموشنل ہونے کا بندوبست نہیں ہے، وہ مارکیٹ کے اندر ان کے لیے ٹھہرنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ کبھی پرافٹ میں آ جاتے ہیں کبھی لاس میں آ جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے انویسٹمنٹ درمیانی سی $200 $400 $500 تک انویسٹمنٹ کر لیں اور پرافٹ ساتھ میں وڈرا کروائیں۔ تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس ایکسپیرینس ٹریڈرز ہیں جن کے 4 سال 5 سال 10 سال جن کے ہو چکے ہیں اور وہ اتنے عرصے کے اندر سے پرافٹ میں ہیں کہ ان کے پاس جو پلان ہے، ان کے پاس جو اسٹریٹجی ہے، ان کی جو مارکیٹ کے اندر گرپ ہے وہ بہت اچھی ہے، تو ان کو ہماری طرف سے کوئی ایشو نہیں ہے، جتنی وہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں وہ اتنی انویسٹمنٹ کریں۔ آج صبح میں ادھر بیٹھا ہوا تھا ایک جگہ کے اوپر، تھوڑا سفر پہ تھا پچھلے چند دنوں سے، تو مجھے ایک بندے نے ایک دوست نے کہا کہ
فلاں بندہ ہے 2009 سے اس نے کام شروع کیا اور $3000 اس کے انویسٹمنٹ ہے اور $32,000 ابھی اس کے اکاؤنٹ کے اندر موجود ہے. تو میں نے اس کو بولا کہ یا وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے یا وہ شخص اس کی ایکویٹی کم ہے, اس کی ٹریڈز لاس کے اندر ہے. ایکسپیرینس بھی ہے, آپ نے پرافٹ لازمی نکلوانا ہے. یہ نہیں کرنا 3000 سے 6000, 6000 سے 12000, 12000 سے 40000, 40000 سے $1,00,000 اور آئرن کے اوپر زیرو ہو جائے, ایسا کام نہیں کرنا. انویسٹمنٹ کے لیے یہ سوال جو ہے یہ ہر شخص کا الگ سوال ہے, ہر شخص کو الگ اس کا جواب ملے گا کہ وہ کون سے لیول پہ ہے. فرسٹ لیول پہ نیا ہے, سیکنڈ لیول پہ ہے وہ اس کے پاس ایجوکیشن ہے, مناسب ایجوکیشن ہے اور وہ پرافٹ میں بھی نہیں ہے, نقصان میں بھی نہیں ہے, اور اس کو $500 تک انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. اور جو تیسرے نمبر پہ ایکسپیرینس لوگ, آئی تھنک ان کے لیے تو کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ وہ لوگ اپنی انویسٹمنٹ کو کم کر دیں. لازمی سی بات ہے, وہ لوگ اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں تو وہ بے وقوف تو نہیں ہوں گے, وہ لوگ پاگل ہوں گے اگر وہ $50-100 پہ انویسٹمنٹ پہ کام کرتے ہیں. ان کو زیادہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے اور آئی تھنک ان کو میرے مشوروں کی اتنی زیادہ ضرورت بھی نہیں ہوگی کہ وہ کیسے کام کریں, کیسے پرافٹ وڈرا کروائیں, کیونکہ آلریڈی ان کے پاس جو ایکسپیرینس ہے شاید وہ مجھ سے بھی زیادہ ہوگا. انویسٹمنٹ آج ہمارا ٹاپک تھا, اسمال انویسٹمنٹ, بگ انویسٹمنٹ. تو میں نے آپ کو 2-4 چیزیں کہہ دی ہیں کہ آپ بگنرز ہیں, اسمال انویسٹمنٹ کریں, ایکسپیرینس ہیں, زیادہ انویسٹمنٹ کریں, نقصان کے اندر ہیں, اسمال انویسٹمنٹ کریں, پرافٹ کے اندر ہیں, زیادہ ہائی انویسٹمنٹ کریں. آپ کسی اسٹریٹجی کو ٹیسٹ کر رہے ہیں, کم انویسٹمنٹ کریں. کسی بھی کامیاب اسٹریٹجی آپ کے پاس ہے اور آپ کے پاس ٹائم پہ ہائی انویسٹمنٹ کریں. غریب ہیں, کم انویسٹمنٹ کریں. امیر ہیں, زیادہ انویسٹمنٹ کریں. بروکر برا ہے, آپ کے پاس آپشن نہیں ہے کہ بروکر, یہ آپ نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے, میں نے کرنا ہے, آپ نے کرنا ہے, سب سے کرنا ہے کہ اگر بروکر پیمنٹ کھا گیا تو آپ کے پاس کیا آپشن ہے. تو اگر اس سوال کے جواب آپ دے سکتے ہیں تو آپ انویسٹمنٹ زیادہ کریں. اگر آپ کے پاس سوال کے جواب نہیں ہے, کم انویسٹمنٹ کریں. کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.